ظلم رکا نہیں تھا، وہ اور تیز ہو گیا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں اب صرف درد نہیں تھا، خوف بھی تھا۔ لیکن اسی اندھیرے کے بیچ ایک فیصلہ ہونے والا تھا جو اسلام کی تقدیر بدل دے گا۔ مسلمان اب کمزور نہیں رہے تھے، لیکن ابھی کھلے عام جینا ممکن نہیں تھا۔ ہر دن نیا ظلم، نئی آزمائش، اور قریش کا ایک ہی مقصد، اس پیغام کو یہیں ختم کر دو۔ لیکن مکہ اب تنگ ہو چکا تھا، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ تب ایک نئی بات سامنے آئی، ہجرت، اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنی زمین چھوڑ دینا، صرف اللہ کے لیے۔ ایک جگہ دور جہاں ایک ایسا بادشاہ تھا جو ظلم نہیں کرتا تھا، حبشہ، ابسینیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہاں چلے جاؤ۔ سوچو، اپنا گھر، اپنی گلیاں، اپنی زندگی، سب کچھ چھوڑ کر انجان سفر پر نکلنا۔ رات کے اندھیرے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں مکہ چھوڑ رہی تھیں، خاموشی سے، آنکھوں میں آنسو، لیکن دل میں یقین، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبح ہوتی ہے، قریش کو پتہ چلتا ہے، وہ نکل گئے۔ غصہ، بے چینی اور ڈر۔ اگر یہ پیغام پھیل گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہیں واپس لاؤ۔ اور پھر 2 لوگ بھیجے گئے تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ دوسری طرف مسلمان ایک نئے ملک میں پہلی بار سکون محسوس کر رہے تھے، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دربار لگا، بادشاہ بیٹھا ہے، نجاشی، اور سامنے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ ان سے پوچھا گیا، تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ ہماری روایت ہماری پہچان ہے۔ انہوں نے جواب دیا ایسی آواز میں جو سیدھا دل تک اتر گئی، ہم جہالت میں تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، ظلم کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمیں ایک رسول دیا جو سچ بولتا ہے، امن سکھاتا ہے، اور ہمیں کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر قرآن کی آیات پڑھی گئیں اور ماحول بدل گیا۔ آنکھوں میں آنسو، دل ہل گئے، خود بادشاہ رو پڑا۔ نجاشی نے کہا، تم یہاں محفوظ ہو، اور قریش کے لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ صرف ایک پناہ نہیں تھی، یہ اسلام کا پہلا عالمگیر قدم تھا۔ اب یہ پیغام صرف مکہ تک محدود نہیں رہا، لیکن مکہ میں اب بھی کچھ ہونے والا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کا نام سن کر قریش بھی کانپ اٹھتے تھے، اور جب وہ اسلام قبول کرے گا تو تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ عمر ابن خطاب۔